السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، پاسبان اہل سنت اے شہید احمد رضا رحم کن، برحال مائی با خدا امداد کن، غوث آدم بمنے بھی سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد ہے، بگردابی بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادریم نارے، یا غوث آدمی زنم دمز شیخ متقی مرشدی مصطفیٰ رضا خانی زنم۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پیشتر میں اور آپ سے مل کر سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب روح فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس منور مطہر پاکیزہ بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے، محبتوں سے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها والعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی بزم ببرکت بنام شہید اعظم کانفرنس یعنی کہ پیپل سانا کے زندہ دل مسلمانوں نے یاد حسین میں اس محفل کا اہتمام و انتظام کیا۔ اراکین و منتظمین قابل مبارکباد ہیں یہ نوجوان کہ جنہوں نے کاندھے سے کاندھا ملا کر اور آپ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا کہ جس کا نتیجہ جس کا صلہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا پنڈال اور یہ کثیر تعداد میں علماء کا یہاں جمع ہونا۔ ابھی تو جلسے کی ابتدا ہے تو آپ کے یہ حالات ہیں، آگے جا کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تو بہت برے حالات ہونے والے ہیں، کیونکہ میرے بعد ابھی ایک شاعر بھی موجود ہیں اور ایک بہترین ادیب و خطیب مسلح قوم ملت حضرت علامہ سید محمد رضوان میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں، ان کا خطاب سماعت کرنا ہے اور تقریباً 12 بجنے میں 10 منٹ کم ہے۔ میں کتنی بھی کم اگر گفتگو کروں گا تو کم سے کم 40 سے 50 منٹ تو گفتگو ہونی ہے۔ اب 50 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ 12:40 پر میری تقریر اگر ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد تقریباً 10 منٹ ہمارے ناظم صاحب کی نظامت، 1 بج گیا، 1 کے بعد پھر شاعر صاحب کی شاعری کم و بیش 20 سے 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ، 1:30 بج گیا، اس کے بعد میں پھر نقیب صاحب کی نظامت 1:45، اس کے بعد میں جب آخری خطیب ہیں تو پورا وقت ان کے پاس ہے، اتنی دیر گفتگو کی جائے گی، تو اس لیے اپنے آپ کو سستی کے ساتھ یہاں نہ بٹھا لیں، بلکہ امام حسین کے جذبات جو تم 10 دنوں میں دکھاتے ہو کم سے کم ان جلسوں میں آ کر کے بھی دکھا دیا کرو۔ اب سے چند سال قبل میں آپ کے یہاں آیا تھا
جب جلسہ مدرسے میں ہوا تھا اور ایک جلسہ روڈ پہ بھی ہوا تھا، 2 مرتبہ اس سے پہلے آ چکا ہوں۔ خیر دل کو بڑا سکون ملا، لوگوں نے مجھے بتایا آپ نے جو اصلاح کی تھی، جو لوگوں کو نصیحت کی تھی، اس پر ہماری بستی والوں نے عمل کیا۔ جیسے حالات پہلے تھے اب ویسے نہیں رہے، اس سے کم ہو چکے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ توفیق دے ہمیں حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی۔ انشاءاللہ العظیم مختصر سی گفتگو میں اہل بیت اطہار کے تعلق سے، بالخصوص ذات امام حسن اور ذات امام حسین کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو جو آنے والے آ رہے ہیں انہیں آنے دیں، جو جانے والے جا رہے ہیں انہیں جانے دیں۔ آپ مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں، تاکہ آپ کا دیکھنا سے یہ معلوم ہو کہ ہاں واقعی آپ یہاں پر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں تو پتہ چلے کہ میں بات کچھ کہوں اور آپ کی سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے کہ پیاز کھانا حرام ہے اور لوگوں کی نظریں کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، غفلت میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا امام مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ صبح کو گھر جا کر کے اپنے گھروں کی پیاز نکال کے سڑکوں پر پھینک دیں۔ اس لیے آپ اپنے جسم کے ساتھ اپنے ذہن کو بھی حاضر رکھیں تاکہ بات آپ صحیح طریقے سے سن سکیں، اور جب صحیح سنیں گے انشاءاللہ تو سننے میں آپ کو بھی لطف آئے گا اور دل کے اندر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اثر بات کا پیدا ہوگا، اور یقیناً آپ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فیضان کرم سے مالا مال فرمائے، اور ہم تمام کو امام حسین کے فیض سے دنیا میں بھی اور کل قیامت میں بھی مستفیض فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی امام حسین کے غلاموں کی صفوں میں شامل فرما دے، اور قیامت کے دن جب حسینی صفیں رکھتی ہوں تو پیپلز آنے والوں، اللہ آپ سب کو اس دن بھی حسین اعظم کے غلاموں کی صفوں میں شامل فرما دے۔ حضرات، خطبے کے بعد قرآن عظیم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں دین و تبلیغ کے بدلے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے میرے قرابت داروں سے محبت، میرے رشتہ داروں کا ادب، میرے اہل بیت کی تعظیم، میرے اہل بیت کی توقیر، میرے اہل بیت کی محبت اپنے سینوں کے اندر بٹھا کر کے رکھو۔ گویا کہ آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہونے والی آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں، اگر تم دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت اور کامرانی کا اور فتح مندی کا سہرا اپنے سر پر باندھنا چاہتے ہو تو دنیا میں کسی ذمہ دار کے غلام بن کے نہیں، آقا امام حسین کے غلام بن کر رہو۔ آپ بولنے کی کوشش کریں تو میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے نقیب صاحب شروع سے نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن پیپلز آنے والوں کے حالات یہ تو نہیں تھے جیسے کہ آج نظر آ رہے ہیں۔ مدرسے میں جو جلسہ ہوا تھا ماشاءاللہ بڑے داد و تحسین سے نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شاعر اسلام بھائی محمد عاقل رضا بردوادی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہترین ثنا خواں، بہترین نعت خواں، محترم مکرم عالی جناب
عاقل رضا صاحب قبلہ تشریف لا چکی ہیں، ان کا بہترین کلام آپ کو میری بات سماعت کرنا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت کا صحرا اگر اپنے ماتھے پر باندھنا چاہتے ہو، اپنے سر پر سجانا چاہتے ہو، تو غلام حسین بن کر ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر حسین کی غلامی سے ہم نے علیحدگی اختیار کی اور حسین سے ہم نے دوریاں اگر بنائیں، تو یقین جانیے نہ آپ دنیا کے رہو گے نہ آپ آخرت کے رہو گے۔ تمہاری دنیا بھی تباہ کاریوں کو کی نظر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ کاریوں کی نظر ہو جائے گی، اور آپ عذاب نار کے مستحق قرار دے دیے جائیں گے۔ اس لیے میری قوم کے لوگوں، پیپلسانہ کے زندہ دل مسلمانوں، ہماری زندگی کا طرز عمل پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہماری ہر ادا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنی چاہیے، چونکہ غلام وہی ہوتا ہے جو آقا کے کردار کو اپنائے۔ غلام وہی کہلایا جاتا ہے کہ جس کو اپنا آقا مانا ہے اس کی ہر بات پر عمل کیا جائے، جس کو ہم نے آقا تسلیم کیا اس کے اخلاق پر عمل کیا جائے، جس کو ہم نے آقا مانا اس کی سیرت پر عمل کیا جائے، جس کو ہم نے آقا مانا اس کی صورت پر عمل کیا جائے، جس کو ہم نے آقا مانا اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے تمام تر وجود کو، یعنی اس کے تمام تر طریقے کو اپنے اندر سما لیا جائے، تاکہ ہم جب اپنے گھروں سے نکلا کریں تو کوئی ہم سے پوچھے تم کون ہو، تو تمہیں پتا کر یہ ظاہر نہ کرنا پڑے کہ ہم غلام حسین ہیں، بلکہ تمہارا عمل دیکھ کر ہی سامنے والا پہچان جائے اور بول اٹھے ہاں یہ آنے والا کسی دنیا دار کا غلام نہیں، اہل بیت اطہار کا غلام ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ہے۔ لیکن دور حاضر میں اگر ہم آپ کے اوپر تبصرہ کریں، آپ کے اوپر بات کریں، آپ کے کاموں کو دیکھ کر، آپ کے کردار و عمل کو دیکھ کر، آپ کے طریقہ زندگی کو دیکھ کر اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو عزیزان ملت اسلامیہ کچھ تو محبتوں کے ساتھ سماعت کریں گے اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے کلیجے اندر سے پھٹتے ہوں گے اور وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ مولانا یہ کیوں بات کر رہے ہیں، ہم تو حقیقت میں حسین کے غلام ہیں، لیکن کیا کریں ہم مجبور ہیں آپ کے کردار و عمل کو دیکھ کر بات کہنے پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج دور حاضر میں آپ اپنی نسل کو دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، آپ اپنی بیٹیوں کو دیکھیں، آپ اپنے گھروں کے حالات دیکھیں، آپ نے اپنے بچوں کو کیا تربیت دی، آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا، آپ نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی۔ اللہ اکبر، آپ کہو کہ مولانا صاحب ہم نے اپنے بچے کو انجینئر بنا دیا، ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، ہم نے اپنے بچے کو وکیل بنا دیا، ہم نے اپنے بچے کو جو ہے IAS بنا دیا، ہم نے اپنے بچے کو جج بنا دیا، ہم نے اپنے بچے کو ایک لیکچرار بنا دیا، ہم نے اپنے بچے کو پروفیسر بنا دیا، ہم نے اپنے بچے کو ایک بزنس مین بنا دیا، ہم نے اپنے بچے کو ایک بہترین کسان بنا دیا، ہم نے اپنے بچے کو ایک بہتر تجارت کرنے والا بنا دیا۔ میں کہوں گا جناب والا آپ نے یہ سب کچھ بنایا، لیکن اپنے بچے اور اپنے بچیوں کو آپ امام حسین کا غلام نہیں بنایا۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں کہوں گا جناب والا آپ کا بچہ انجینئر ضرور ہے، لیکن اس کا طریقہ امام حسین سے ہٹکے ہے۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر ضرور بنا، لیکن اس کا کردار امام حسین سے ہٹکے ہے۔ آپ کا بچہ IAS ضرور بنا، لیکن اس کی زندگی صرف رشوت لیتے ہوئے گزرتی ہے، جو کہ طریقہ امام حسین سے ملتا نہیں ہے۔ آپ کا بچہ وکیل تو بن گیا، لیکن پوری زندگی عدالتوں میں جھوٹ کے سوا اس نے جج کے سامنے کچھ نہیں پروسا، حالانکہ یہ طریقہ امام حسین کا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کہو گے جناب والا تو ہم کیا کریں، اپنے بچوں کو تربیت کون سی دیں؟ اگر اس کا جواب چاہتے ہو تو آؤ چلتے ہیں مدینے کی جانب۔ مصطفیٰ جان رحمت سرکار دو عالم
نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب روح فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتی تجھے میں 3 چیزیں دے رہا ہوں، اپنے بچوں کی پہلی تربیت ان 3 چیزوں پہ کر۔ اگر یہ 3 چیزیں تو نے اپنے بچے کے حوالے کر دی، یہ 3 چیزیں تو نے اپنے بچے کو گھٹی میں پلا دی، یہ 3 چیزیں تو نے اپنے بچوں کے جو ہے زندگی میں اگر پروان چڑھا دی تو تیرا بچہ اگرچہ جج کی کرسی پر بیٹھے گا لیکن جب فیصلہ کرنے کا نمبر آئے گا تو کبھی وہ حق کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ سچ کا ساتھ دے گا۔ اگر تو نے اپنے بچے کو یہ 3 چیزوں کی تعلیم دے دی تو یقیناً تیرا بچہ IAS پڑھ کر کے جب IAS کی کرسی پر بیٹھے گا تو یقیناً اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا نظر نہیں آئے گا، کسی کی حق تلفی کرتا نظر نہیں آئے گا، کسی سے رشوت لیتا نظر نہیں آئے گا۔ اگر تو نے یہ 3 چیزیں سکھا دی اور اپنے بچے کو ان 3 چیزوں کا مطلب و مفہوم بتا کر کے اس کی زندگی میں گھٹی کی طرح اگر اسے پلا دیا تو یقیناً تیرا بچہ اگر وکیل بھی بن جائے، تیرا بچہ اگر ڈاکٹر بھی بن جائے، تیرا بچہ اگر انجینئر بھی بن جائے، تیرا بچہ دنیا کے اعتبار سے کسی بھی میدان میں جو ہے آگے بڑھ جائے، کبھی بھی اس میدان کو مارنے کے بعد وہ شریعت کے خلاف، دین کے خلاف کبھی کام نہیں کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آؤ مصطفیٰ فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تربیت دو، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو اور ان میں سے وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز حب نبیکم کہ اپنے بچے کو اپنے نبی کی محبت کا پاٹ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت کا درس دو، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ تاکہ تمہارا بچے کے دل میں جب تمہارے نبی کی محبت ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوگی تو یقیناً وہ دنیا کو تو لات مار سکتا ہے لیکن دین محمدی کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا، کبھی شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری چیز کی تربیت مصطفیٰ نے دی، دوسری چیز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وَحُبَّ آلِ نَبِيِّكُمْ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم میری آل سے محبت کرنا اپنے بچوں کو سکھاؤ، میری اپنے آل سے کس طریقے سے محبت کرنی چاہیے، آل نبی کی محبت کیسے دلوں میں ہونی چاہیے، وہ محبت کا پاٹ اپنے بچوں کے حوالے کرو۔ تیسری چیز مصطفیٰ فرماتے ہیں وَحُبَّ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دو، یعنی جب یہ بنیادی چیزیں نبی کی محبت، پھر اہل بیت کی محبت، پھر قرآن کی تلاوت، جب یہ بنیادی تینوں چیزیں ہم اپنے بچوں کے حوالے کریں گے، ہم اپنے بچوں کو دیں گے، ہمارے بچوں کے سینوں میں نبی کی محبت ہوگی، ہمارے بچوں کے سینوں میں آل نبی کی محبت ہوگی، ہمارا بچہ جب قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا جانتا ہوگا، قسم خدا کی اس گھر کے اندر یورپ کی تہذیب، مغربی کلچر، مغربی پہناوا، مغربی چال و چلن، مغربی طور و طریقے کبھی نہیں آ سکتے۔ اس گھر کے اندر کبھی شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانا آپ کو نہیں مل سکتا، اس گھر کے اندر کبھی آپ دیکھو گے جھوٹ بولتا کوئی نظر نہیں آئے گا، اس گھر کے اندر آپ نظر ڈالو گے تو کوئی بھی اس گھر کا رہنے والا فرد کبھی اسلام کے خلاف، کبھی اہل بیت کے خلاف، عزیزان ملت اسلامیہ کبھی کوئی بھی کام کرتا نظر نہیں آئے گا۔ اس گھر کا رہنے والا انسان کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو نبی کی محبت کا سبق دے دیا، جس نے اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دی، جس نے قرآن کی تلاوت کا مزہ اپنے بچوں کو چکھا دیا، تو یقین جانیے اس قرآن پڑھنے والے کی زبان پر کبھی دنیا کی تعریفیں یا دنیا کے گانے کبھی آپ کو سننے نہیں ملیں گے۔ جب بھی وہ زبان سے بولے گا یا تو اپنے نبی کا نام بولے گا یا رب کا نازل ہونے والی کتاب قرآن عظیم کی آیت مبارکہ تلاوت کرتا نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، شہید اعظم کانفرنس حضور سیدی آقا مولا عرفان میاں صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا رسول اللہ۔
رکھیے ماشاءاللہ اللہ یا رسول ماشاءاللہ. اب ذرا غور و فکر کیجئے اور اپنے آپ کو بھی سوچئے اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچئے. اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شہید اعظم کانفرنس اور امام حسین کی زندگی اور کربلا کے میدان پر جو امام حسین نے اور ان کے جانثاروں نے جو کارنامے پیش کیے وہ تمام ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم زمین پر زندہ و جاوید ہیں. اتنی کنجوسی سے نہیں، ذرا زور سے بولیں. تم زندہ ہو تو زندوں کی آواز کمزور ہوتی ہے. زندہ ہو کہ مردہ ہو. ارے کسی شاعر نے کہا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں جو مرتے ہیں اللہ کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. عزیزان ملت اسلام نے ذرا غور کیجئے. آپ زندہ و جاوید ہو لیکن آپ کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے. آپ خاموش رہتے ہو. آپ کے سامنے قرآن کو پیروں سے روندا جاتا ہے. آپ خاموش رہتے ہو. آپ کے سامنے عزیزان ملت اسلامیہ قرآن کے اوراق سے چپلوں کو صاف کیا جاتا ہے لیکن آپ کے جسم کے اندر کوئی حرارت پیدا نہیں ہوتی بلکہ آپ خاموشی سے تبصرے کر کے نکل جاتے ہو. آپ چوراہوں پر بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہو کہ فلاں ملک کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی، ہمارے ملک کے اندر فلاں چوراہے پر قرآن کی بے حرمتی کی گئی. آپ نے تبصرے کیے، آپ نے تذکرے کیے، آپ نے چرچے چھیڑے اور چرچے چھیڑنے کے بعد میں یہ کہہ کر کے نکل جاتے ہو ہم کر ہی کہہ سکتے ہیں، ہم کر ہی کہہ سکتے ہیں. حکومت ان کی ہے، کارندے ان کے ہیں، فوج ان کی ہے، طاقت ان کی ہے، قوت ان کی ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کہنا ایمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. اس لیے کہ تمہارا اعتقاد اپنے رب کی ذات پر ہوتا تو کسی کی طاقت کو دیکھ کر آپ اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کرتے بلکہ تمہارا اعتقاد کلی اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا. دنیا مل کر ایک طرف تمہارے سامنے کھڑی ہو جاتی اور تم اکیلے سامنے ہوتے لیکن جب بات آ جاتی رب کی عزت کی، جب بات آ جاتی ناموس رسالت کی، جب بات آ جاتی ناموس قرآن کی، جب بات آ جاتی ناموس اہل بیت کی، جب بات آ جاتی ناموس اولیاء کرام کی تو میری تیری ذمہ داری بنتی تھی کہ مجھے پرواہ نہ اپنی جان کی کرنی چاہیے تھی نہ اللہ اکبر اپنے مال کی. اس لیے کہ میدان کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ طاقت ایک طرف تھی، حسین ایک طرف تھا اور جب ناموس رسالت کی بات آئی، ناموس قرآن کی بات آئی تو میرے حسین نے اپنی گردن کٹا دی لیکن قرآن کی عظمت کو بچا کے چلا. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ لگائیے، کھڑے ہو کے نعرہ. واہ 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 واہ. نعرے کا جواب دے، نعرے کا جواب دے بھائی. زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن لوگ کہیں گے کہ صاحب ہم تو اگر مر گئے تو ہمارا نام کیسے رہے گا. یہ بھی جواب میرے امام نے دیا ہے. میدان کربلا سے ہر صاحب ایک سوال کا جواب ہے اور وہ جواب کیا ہے؟ جب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے، جب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا. اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے. اور شیر سماعت کر لیں، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ آؤ ذرا ذہن کو قریب کریں اور میں اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. ذرا غور و فکر کیجئے. میں نے کہا میری قوم کے لوگوں، پیپلسانہ کے زندہ دل مسلمانوں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے آپ سبق حاصل کریں، آپ درس حاصل کریں، آپ نصیحتیں لیں. آپ کی زندگی میں ان سے اجالے لانا چاہیے. آپ کے گھروں کے اندر جو
برائیاں ہیں تو تاریخ کربلا سننے کے بعد میں ان برائیوں کا خاتمہ ہمارے گھروں سے ہو جانا چاہیے. جو برائیاں ہمارے گھروں کے اندر ہیں ان برائیوں کو ہمیں مٹا دینا چاہیے. میرے عزیز دوستو، یہ اہل بیت اطہار کی مبارک زندگی ہے. یہ اہل بیت اطہار کی مبارک زندگی کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی. اللہ اکبر، اپنی پوری زندگی کو اسلام کے لیے قربان کر دیا اور یہ پیغام دیا عزیزان ملت اسلامیہ آقا حسین نے کہ وقت ضرورت جب دین کو تمہاری ضرورت پڑے تم اپنے آپ کو پیش کرو. جب دین کو تمہارے مال کی ضرورت پڑے تو تم اپنے مال کو پیش کرو. جب تمہارے بچوں کی ضرورت پڑے تم اپنے بچوں کو بھی اسلام کے لیے قربان کر دو. اس لیے اگر اسلام پر تم نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا، جو انسان اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کرتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے لیکن اللہ اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے. اور یہ امام حسین کے نام نے ہمیں بتا دیا کہ میدان کربلا سے 72 کو قتل کیا گیا. 22,000 جو آئے تھے وہ بچ کے گئے تھے. ان 22,000 کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی پیش کی اللہ نے ان کے نام کو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے گھروں میں زندہ اٹھا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب ماشاءاللہ. حسین اصل مرغ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن حالات کیا ہیں ہمارے لوگوں کے حسین کو ماننے کے؟ جب عید محرم آتا ہے تو اسی چاند نکلنے کے ساتھ ہی عجب حالت سنیوں کی ہو جاتی ہے، عجب طریقہ کار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ایسے کام انجام دیتے ہیں. اللہ اکبر، جن کاموں کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جاتا ہوگا تمہارے ایسے عمل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا بتائیے میدان کربلا میں میرے آقا حسین نے کیا کیا تھا اور یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید کے جو کام ہیں آج حسین کے نام پر حسین کے ماننے والے کر رہے ہیں، اور جو کام یہ حسین نے کیے تھے عزیزان ملت اسلامیہ ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو بہت دور کیے ہوئے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر پیپل تھانہ والے مسلمانوں سے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ غلط نظریے سے میری بات کو مت لینا، اس لیے کہ میں بھی اسی خاندان کا چشم و چراغ ہوں، میں بھی اسی مقدس ذات سے تعلق رکھتا ہوں. آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ تو آج پیدا ہوئے ہو، آپ کا نسب، آپ کا تعلق امام حسین سے کیسے ہو گیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ یہ میں نہیں کہتا بلکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں، صحابی رسول سرکار کے پیارے چہیتے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سوال کرتے ہیں قرابتوں کا ہؤلاء الذین علینا دعوتهم یا رسول اللہ مودتهم، یا رسول اللہ وہ کون سی شخصیات ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت کو جو ہے اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، قال علی والفاطمہ والحسن والحسین وابناہما. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس میں ایک ذات علی کی ہے، دوسری ذات فاطمہ کی ہے، تیسری ذات حسن کی ہے، چوتھی ذات حسین کی ہے، اور جو اس کے علاوہ وابناہما حسن اور حسین کی اولادیں جو قیامت تک آنے والی ہیں ان کے نسب سے اللہ اکبر، تو وہ تمام کی تمام میرے قرب میں، میرے قرابت داروں میں شامل ہیں. ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی محبت تمہارے لیے واجب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے ہم اپنے گھر کی بات آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں، اپنا درد آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ کبھی کسی کے گھر اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا اس گھر کا کوئی فرد اپنے باپ کے جنازے کے اٹھنے کے بعد میں کیا ڈھول بجا سکتا ہے، کیا ماتم کر سکتا ہے، کیا اپنے باپ کی میت پر میرا لگا کے عورتوں کو بھی برائے نہ کر کے عریانیت کی نمائش کیا اپنے باپ کی میت یا اپنے ماں کی میت پر لگانا گوارا کرے گا؟ اگر دور حاضر میں کسی سے یہ بات کہہ دو تو آپے سے باہر ہو جائے گا، اور جو کہنے والا ہے اس کا سر سلامت نہیں رہے گا، بلکہ اس گھر والے ہی نہیں پاس پڑوس والے بھی اس کے سر کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دیں گے. اللہ اکبر. اب ذرا غور و فکر کیجئے، جب آپ کو اپنے گھر
کے کسی فرد کے انتقال پر ڈھول بجانا گوارا نہیں، تو امام حسین کی شہادت کے لیے ان کے نام پر ڈھول بجانا آپ کو کیسے پسند آ گیا؟ اللہ اکبر! جہاں آپ یہ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں میت ہوئی ہے، اس دن میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام مجید کرو تاکہ اللہ اس کا ثواب میرے والد کو عطا فرمائے، میری والدہ کو عطا فرمائے۔ تم زیادہ سے زیادہ کلمے کی تلقین کرتے ہو کہ لوگوں کلمہ پڑھو، لوگوں درود پاک پڑھو، لوگوں آیت الکرسی پڑھو، لوگوں سورہ یاسین پڑھو، لوگوں سورہ ملک کی تلاوت کرو۔ یہ تمام تر ذکر و اذکار تم اپنے احواریوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے کرواتے ہو، اور خود بھی اس دن اگرچہ اس سے پہلے آپ مسجد نہ گئے ہو، لیکن گھر میں اگر انتقال ہو جائے تو آپ مسجد میں جا کر پہلی صف میں نماز پڑھتے نظر آتے ہو۔ کیوں؟ اگر کہا جائے تو کہتے جناب غم ہے، میں اپنے باپ کے غم میں مسجد میں آیا ہوں تاکہ سجدہ کر لوں، اور سجدے کی برکت سے اللہ میرے باپ کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر! تمہیں اپنے باپ کی میت پر اتنی فکر ہے، آپ بازاروں میں میلوں میں گھومنے کی بجائے مسجدوں کی صفوں کو آباد کرو، آپ چوراہوں پر میرا لگانے کی بجائے ہوٹل اور چائے کی ٹپری پر تبصرہ اور تذکرہ کرنے کی بجائے تم قرآن عظیم کھول کر کے بیٹھ جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، درود پڑھتے نظر آتے ہو، کلمہ پڑھتے نظر آتے ہو، سبحان اللہ پڑھتے نظر آتے ہو، آیت الکرسی پڑھتے نظر آتے ہو، دیگر نیک اعمال اس وقت کرتے نظر آتے ہو، تو کم سے کم جب محرم کا پہلا دن آئے اس دن سے تیری ذمہ داری ہے کہ اگرچہ تو مسجد نہ گیا ہو لیکن یقیناً اس دن دل کے اندر یہ عہد کر لے مولا یہ وہ محرم کا مہینہ جس کا آج آغاز ہوا ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر میرے امام نے سجدے میں سر کٹا کے اس نماز کی حفاظت کی ہے، میں مسجد میں سر جھکا کے اس نماز کی حفاظت کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو ہے حسینیت، اگر واقعی تم میں محبت ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ ان 10 دنوں میں تم چوراہوں پر نہ بیٹھ کر کے بلکہ قرآن کھول کے لوگوں کو پیغام دو۔ لوگوں میرے حسین کا آخری پیغام یہ تھا کہ نیزے پہ چڑھ کے میرے حسین نے قرآن پڑھا تھا، ہم گھر میں بیٹھ کر حسین کے نام پر قرآن پڑھا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ بولو کرو گے آئندہ؟ کتنے لوگ ہیں جو عمل کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی مولا لاج رکھ لے۔ آنے والے سال یہ محرم میں 10 محرم تک کسی بھی خرافات میں نہ پڑیں، تمام خرافاتوں سے توبہ کر کے پہلے ہی محرم سے یہ قرآن پڑھیں، امام حسین کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ درود پڑھیں، امام حسین کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ کلمہ پڑھیں، امام حسین کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ نماز پڑھیں، امام حسین کے لیے اللہ اکبر ایصال ثواب کریں۔ یقیناً آپ یہ عمل کرو گے، اس کا اجر جہاں اللہ بارگاہ حسین میں پہ عطا فرمائے گا، وہیں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن حسین کے صدقے اللہ ہمیں اور آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور ذرا ذہن کو قریب کر لیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی مراد آباد سنبل کے اندر جو تعزیے کی درگتی ہوئی ہے سب جانتے ہیں، کتنے لوگ مرے؟ تقریباً 3-4 لوگ مر گئے اور تقریباً 35 لوگ زخمی ہوئے۔ چلا بتائیے یہ تعزیہ داری ہے یا خرافات ہے؟ ابھی کشی نگر کے اندر 20 لاکھ کا تعزیہ، پرتاپ پور پڑتا ہے گورکھپور سے تقریباً 50 کلومیٹر آگے، کشی نگر سے پہلے نیپال کے بارڈر پہ 15 لاکھ کا تعزیہ۔ اب بتائیے اتنا بڑا پیسہ لگا کر کے دین کو کیا فائدہ ہے؟ دین کو کوئی فائدہ ہوا؟ عوام کو کوئی فائدہ ملا؟ نہیں۔ تو جانتے ہو ایسا پیسہ خرچ کرنا جس سے پیسے سے
نہ آپ کے بچوں کو، نہ آپ کو، نہ آپ کی بیوی کو، نہ آپ کے رشتہ داروں کو فائدہ ہو، نہ دین کو فائدہ ہو، تو ایسا پیسہ خرچ کرنا کیا ہے؟ فضول خرچی کیا ہے؟ اور جو فضول خرچی کرتا ہے اس کے تعلق سے جانتے ہو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے؟ ڈھول بجتے ہیں؟ بجتے نہیں بجتے؟ نہیں بجتے ہیں؟ چلو اللہ سلامت رکھے، جب ہم پہلی مرتبہ آئے تھے بجتے، لیکن تعزیہ ابھی نہیں اٹھتے ہیں۔ اب تعزیہ داروں نے تعزیہ بنایا، میں نہیں کہتا تم جانو تمہارا کام جانے، بناؤ یا مت بناؤ، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، لیکن ذرا یہ بتا دو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سچے دل سے بتانا، حقیقت کی روشنی میں بتانا، کتنے تعزیہ دار اٹھانے والے ایسے تھے جو تعزیہ نکال کے چلے تھے، انہوں نے نماز پڑھی تھی؟ پڑھی تھی نماز؟ بولو پیپلز آنے والوں، نماز پڑھی تھی تعزیہ اٹھانے والوں نے؟ جنہوں نے تعزیہ اٹھایا، جو تعزیہ میلے میں گھمانے کے لیے لے گئے، سینے کو بھی جنہوں نے، جو گھر رہ گئے ہوں گے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے زور زور سے ہنسے کیا ہوگا، میلے ٹھیلوں میں گھومنے گئے ہوں گے، بتاؤ کسی نے نماز پڑھی ہوگی؟ نہیں پڑھی ہوگی۔ اب یہ بتاؤ نماز فرض ہے یا تعزیہ فرض ہے؟ قیامت کے دن تعزیے کے تعلق سے پوچھا جائے گا یا نماز کے تعلق سے؟ بولو تعزیے کے تعلق سے کتنا لمبا بنایا تھا، کتنا اونچا بنایا تھا یا کتنا چھوٹا بنایا تھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ بتا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، اور اگر نماز نہیں پڑھی ہوگی تو جانتے ہو اللہ کا عذاب کیسا ہوگا۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ فرماتا ہے، ترجمہ یوں ہے، اللہ اکبر، کچھ لوگوں کو، فرشتوں کو اللہ حکم دے گا، ایک فرشتوں ان لوگوں کو پکڑ لو، اور پکڑنے کے بعد ان کو جہنم کی زنجیروں سے جکڑ لو، بلکہ اس طریقے سے جس طریقے سے جو ہے ایک کباب، سیخ کا کباب جو بنتا ہے، گوشت کو جو ہے سیخ کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، ایسے ہی انسان کو جہنم کی زنجیر میں پرویا جائے گا، اور فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر اسے پھینکیں گے۔ لوگ جو جنت میں ہوں گے وہ پوچھیں گے، اے لوگوں تمہیں یہ سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ تو جانتے ہو وہ جہنم میں جانے والے کیا کہیں گے؟ لم یکن من المصلین، ہمیں جو یہ سزا مل رہی ہے اس گناہ کی مل رہی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا نہیں پڑھتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تعزیہ اگر نہیں بنایا انشاءاللہ تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، لیکن نماز نہیں پڑھی تو اس کا عذاب یقیناً تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں لوگوں، یہ محرم کا مہینہ ہمیں بہت بڑا پیغام دیتا ہے۔ کیا پیغام ہے میدان کربلا سے؟ اللہ اکبر، میرے امام نے اپنے علی اصغر، اپنے علی اکبر اور محمد، حضرت قاسم، دیگر تمام تر اپنے رفیقان کربلا کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا، یہاں تک کہ اپنی گردن کٹوا لی، لیکن نماز کی پابندی اپنے آپ سے دور نہ ہونے دی، قرآن میں تلاوت سے اپنے آپ کو علیحدہ نہ کیا۔ اس لیے ذکر شہید اعظم میں آنے والے پیپل سازہ کے زندہ دل مسلمان تو یہاں سے میسج لے کے جا کہ میرے آقا حسین وہ ذات ہے، اس محافظ کا نام ہے کہ جس نے اپنی جان دے کر نماز کی حفاظت کی، جس نے اپنی جان دے کر قرآن کی حفاظت کی، جس نے اپنی جان دے کر روزوں کی حفاظت کی، جس نے اپنی جان دے کر اللہ اکبر قیام کی حفاظت کی، جس نے اپنی جان دے کر صحابت کی حفاظت کی، جس نے اپنی جان دے کر حج کی حفاظت کی، جس نے اپنی جان دے کر کے اللہ اکبر دین کی ہر ایک ادا کی حفاظت کی، اللہ اکبر، اس ذات کا نام امام حسین ہے، محافظ دین کا نام امام حسین ہے۔ بلکہ اگر یہ کہوں تو بھیجانا ہوگا نبوت و رسالت چشمے سے علی کی ولایت اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی
آئیے اپنے آپ کو اچھا کیجئے، آپ مسلمان بن کر کے دکھائیے۔ آپ سمجھتے ہوگے کہ میں آپ کو مرثیہ کہانی کی طرح رونے والے واقعات سنوں، رلاؤں، میرے پیارے موسمی کا نہیں ہوں کہ آپ کو رلاؤں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں محرم کے دنوں میں رونا، ماتم کرنا، مرثیہ کرنا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ بتاؤ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نعرہ لگاتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت؟ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگاتے لیکن اس مسلک کا جو پیغام ہے اسے نہیں مانتے۔ جب اپنے امام کی بات نہیں مانی تو ان کے مسلک جو ہے اس کو آپ نے مانا؟ ارے مانو تو بنا، جبکہ جو بات اعلیٰ حضرت نے کہی اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کر کے زندگی گزاری جائے۔ امام اہل سنت فرماتے محرم کے 10 دنوں میں جو لوگ تبرہ بازی کرتے ہیں، جو طرح طرح کی باتیں بیان کر کے لوگوں کو خود بھی روتے ہیں اور لوگوں کو رلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا عمل کرنا درست نہیں ہے، ایسا عمل کرنا اچھا اور جائز نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور ان کی الفت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور ذرا اور تعظیم اہل بیت اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا صلہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں احبنی من احبنی و احبا هذین و اباہما و امہما کان یوم القیامت فی درجتی، یعنی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین سے محبت کرے، ان کی ماں اور ان کے باپ سے محبت کرے، آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، یعنی کہ جس درجے میں میں جنت میں رہوں گا اسی درجے میں اللہ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اے لوگوں، یہ محبت اہل بیت ایک ایسا عظیم انعام اللہ کی بارگاہ سے میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر اس محبت میں ہم اپنے آپ کو پروان چڑھا دیں اور محبت اہل بیت کو سینے میں بٹھا کر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں تو انشاءاللہ میری اور تیری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلام کیا کیسے نہ ہو؟ اللہ اکبر! جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرا اور سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کو ان کے کردار کے جیسا بنا کر کے زندگی گزاری، اللہ نے ان کے نام کو روشن کر دیا، ان کے نام کو بلند و بالا فرما دیا۔ آج ان کے چرچے، آج ان کے تذکرے پوری روئے زمین پر کیے جا رہے ہیں۔ جو بھی تعریف اہل بیت کی کرتا ہے یا میرے پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو بلند و بالا بنا دیتا ہے، اس کو عزت و احترام دنیا کے اندر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ جو ہے پیپلسانہ کے زندہ دل مسلمانوں، آؤ سچے حسینی بنو، آؤ سچے امام حسین کے غلام بن جاؤ، آقا حسین کے غلام بن کر اپنی زندگی کو گزارو تاکہ میدان کربلا کا سبق ہم اور آپ اس انداز سے پڑھیں۔ میدان کربلا میں اتنی تمام تکلیف اور پریشانیوں کے باوجود میرے امام نے شریعت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا، دین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا، قرآن کی تلاوت اپنے آپ سے علیحدہ نہ کی، اتنی بندشیں تھی میدان کربلا میں، اس کے باوجود وہاں کی خواتین کا حال کیا تھا؟ انہوں نے اپنے بچوں کو فقیر نہ بنایا، اپنے بچوں کو اللہ اکبر طرح طرح کی باتوں کا درس نہ دیا، بلکہ اپنے بچوں کو سکھایا تو قرآن پڑھا رہی ہے، اپنے بچوں کو میدان کربلا میں اگر سکھا رہی ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا رہی ہے، اپنے بچوں کو سکھا رہی ہے تو اپنے نانا کا ادب، دین کی محبت اپنے بچوں کو سکھا رہی ہے۔ میدان کربلا سے میری قوم کے لیے میسج یہ ہے، لوگوں کیسے بھی کھڑی آ جائے، کیسے بھی مشکل بات کیوں نہ آن پڑے، لیکن تم کبھی دین کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دینا، شریعت کے خلاف ورزی مت کرنا۔ اگر شریعت پر عمل کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا
کیا سمجھیں کیا کریں؟ جتنا بھی کہا جاتا ہے، جتنا بھی بتایا جاتا ہے، سنتے سب ہیں لیکن بعد میں عمل کرتے اپنے آپ ہیں، اپنے من کی کرتے ہیں۔ مثال ہے، کہاوت ہے کہ لوگ سنتے سب کی ہیں، کرتے اپنے من کی ہیں۔ جو ان کے دل میں آتا ہے، لوگوں دل میں کوئی غلط بات آئے اس کو دل و دماغ سے نکال دو۔ جو صحیح ہے، جو شریعت کا آدھے، جو دین کا حکم ہے، اس پر عمل کر کے چلو گے، اس پر چل کر زندگی گزارو گے تو یقیناً تمہاری زندگی کے اندر چار چاند لگا دیے جائیں گے، تمہاری زندگی کے اندر اجالے پیدا کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور و فکر کریں، دور حاضر میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اللہ اکبر کیا عمل نہیں کیا جاتا۔ میلے امام حسین کے نام پر لگائے جاتے ہیں، کچوری پوریوں کے ٹھیلے امام حسین کے نام پر لگائے جاتے ہیں۔ مصنوعی کربلا آپ کی بستی کے اندر ہے، اس دن گئے بڑی شان کے ساتھ عزت کے ساتھ آپ نے تعزیہ بنایا اور اٹھایا اس میدان میں، اللہ اکبر، جگہ میں لے جا کر کے قبر کھودی، دبایا، چلے آئے، تھوڑی دیر وہاں رہتے ہو، واپس آ جاتے ہو، لیکن کبھی بعد میں پلٹ کر دیکھتے ہو اس زمین کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جس جگہ تعزیہ دفن کر کے آئے ہو اس کی کیسی دردشا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ کتے جاتے ہیں، پیشاب کرتے نظر آتے ہیں، جانور جاتے ہیں، لید اور گوبر کرتے نظر آتے ہیں۔ انسان بھی کبھی کبھی اللہ اکبر بغیر سوچے سمجھے اس بڑی خالی زمین میں اپنی ضرورت سے فراغت حاصل کر لیا کرتا ہے۔ اب ذرا غور کرے، جس جگہ ادب و احترام کے ساتھ جس تعزیے کو تم نے امام حسین کا نام لیا اور اس کو دبا کر کے آئے، اس کی کیا عزت کی جا رہی ہے؟ کتنی بڑی بے حرمتی تم نے اپنے ہاتھوں سے امام حسین کے نام کی کر دی۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں، کون سا عمل کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو تعزیے کے ادب کا دم بھرتے ہیں کہ تعزیے کے خلاف اگر کسی نے بولا تو ہم اس کی زبان نکال لیں گے، اگر کسی نے اس کے خلاف بکواس کی تو ہم اس کا سر دھड़ سے جدا کر دیں گے۔ ایک طرف یہ دم بھرتے ہو اور دوسری طرف تمہاری نگاہوں کے سامنے تم اپنے ہاتھوں سے تعزیہ اس کربلا کے اندر دبا کر کے چلے آتے ہو، کتے موت رہے ہیں لیکن تم کچھ کر نہیں رہے ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حسین کے نام پر یہ حسین کا تعزیہ بنا کے کیوں کی حرمتی کر رہے ہو؟ اگر واقعی حسین کے نام سے تمہیں عزت ہے تو تعزیہ بنا کے کربلا کی جگہ دفن نہ کیا کرو، وہاں پر دباؤ مت۔ اس لیے کتے دفنانے کے بعد میں چاچا لیٹ کرتے ہیں، گوبر استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر، کتے پیشاب کیا کرتے ہیں۔ اگر واقعی حسین کا عذاب تمہارے دلوں میں ہے، حسین کے نام کی عزت تمہارے دلوں میں ہے تو اس خرافات کو مٹا دو۔ اگر حسین کی عزت، حسین کے نام کی عزت تمہارے دلوں میں ہے تو اپنا نام حسین رکھ کر اس حسینی نام کے سانچے میں عزت کے ساتھ، دین کے ساتھ لے کر اپنی زندگی گزارو تاکہ لوگ کہہ اٹھے جس نے حسین کے نام کو اپنے ساتھ رکھا ہے، یقیناً اس نام کی اس نے لاج رکھتے ہوئے کام بھی وہی کرتا ہے جو ایک حسینی کو کرنا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے سید صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بتائیے یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ درد نہیں ہوتا دل میں؟ تکلیف نہیں ہوتی؟ ارے تکلیف ہونے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، تعزیے کی کوئی اگر پیٹ کرے تو تم کیا کہتا ہے؟ پیٹ مت کر، اور وہاں موت جائے گا۔ آپ نے عزت کا کام کیا، امام حسین کے نام کی بے حرمتی کر دی۔ بتائیے بے حرمتی کری کہ نہیں کری؟ لیکن کتنا بھی سمجھا سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں پیپلسانہ کے مسلمان سمجھدار ہیں، آج ہی بات کہی ہے، کل انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے، کل انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور میں اب آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اپنی گفتگو ختم کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میدان کربلا میں اللہ اکبر، میرے آقا حسین نے کیا کیا تھا؟ نمازیں پڑھی تھی، پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ میرے آقا حسین نے کیا کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ آپ کی بہنوں نے، آپ کی بیویوں نے، آپ کی بچیوں نے پردے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی، نماز پڑھی، کوئی میک اپ نہیں،
کوئی نمائش نہیں، دین و شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس مشکل گھڑی میں بھی انہوں نے شریعت کا حق، دین کا حق ادا کیا۔ وہاں میدان کربلا سے جب رفیقان کربلا امام حسین تمام تر شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد میں ڈھول بجانا، اس کے بعد میں ناچنا کودنا، اس کے بعد میں گانے بجانا، اس کے بعد میں عورتوں کا بے پردہ ہو کر کے سڑکوں پر اترنا، اس کے بعد میں آدمیوں کا ایک ہجوم برپا ہو کر کے گلیوں میں نکلنا، اور اس کے بعد میں گلیوں کو سجانا، میلے کی شکل دینا۔ یہ کام کس نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا بولو؟ یزیدیوں نے۔ حسین کی شہادت کے بعد ڈھول کس نے بجایا؟ یزیدیوں نے۔ میلہ کس نے لگایا؟ یزیدیوں نے۔ گلی کوچوں کو عورتوں سے آباد کس نے کیا؟ یزیدیوں نے۔ مرد حضرات روڈوں پر نکلے، کون تھے؟ یزیدی تھے، حسینی نہیں تھے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، دو رخ ہے میدان کربلا سے، ایک کام ہو جو یزیدیوں نے کیا تھا، ایک کام ہو جو حسینیوں نے کیا تھا۔ اگر آپ حسینی ہو تو کون سا کام کرنا پسند کرو گے؟ کون سا کام کرنا پسند کرو گے؟ حسینی والا۔ اور حسین والا کام کیا ہے کہ حسین کے نام پر اپنی بیٹیوں کو باہر اب نکالو گے؟ اب نکالو گے باہر؟ کبھی نہیں۔ اس لیے میرے پیارے اس دن اگر عورت باہر جانے کی کوشش کرے تو ڈانٹ دو اور کہو میری بہن یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ امام حسین کے نام پر گھر سے نکلنا، بے پردگی کا اظہار کرنا، یہ کام ہم حسینیوں کا نہیں ہے۔ ہم حسینیوں کا کام یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، شریعت پر عمل کریں، بہن بیٹیاں قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ بہن زینب نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا، اللہ اکبر، میدان کربلا کے اندر جب حضرت زینب گئی تھی آقا حسین کے ساتھ میں تو جانتے ہو اپنے گھر پر اپنے شوہر کو چھوڑ کے، اللہ اکبر، کون ہے آپ کے شوہر؟ حضرت جعفر، اللہ اکبر، آپ کے ستارے عرب، آپ کے شریک حیات ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کی دو بیٹیاں تھیں، آپ ان کو مدینہ کے اندر چھوڑ کے گئی تھی اور کیا نصیحت کی تھی؟ بیٹیوں، اے میری بیٹیوں، کبھی بھی قرآن سے اپنے آپ کو دور مت رکھنا، ضرورت پڑے تو اپنے سامنے قرآن کھولنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب دروازے پر کوئی سائل آئے تو اس کو کبھی اپنے گھر سے محروم مت جانے دینا۔ اللہ اکبر، جب یہ لٹا ہوا قافلہ، اللہ اکبر، 13 محرم سے چل کے 27 رمضان المبارک یعنی کہ 7 شب قدر کی رات مدینہ شریف پہنچا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت زینب اپنے گھر کی طرف جب چلی تو آپ کا دل پھٹ گیا۔ جانتے ہو حضرت زینب کے کتنے بھائی تھے؟ 18۔ کتنے بھائی تھے؟ 18 بھائیوں کی بہن، اور 18 کے 18 میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ایک ایک دروازے کو دیکھتی جاتی ہیں۔ جب دروازہ آیا حضرت عباس علمدار کا تو چیختی ہیں، بھیا 27 رمضان وہ تاریخ ہے جب میں اس دروازے پر آتی تھی تو آج کے دن تم تمام تر بھائیوں سے عیدی کے تحفے اکٹھا کر کے اپنی بہن زینب کو عطا کیا کرتے تھے، لیکن آج میرا بھائی میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اپنے عباس بھائی کے دروازے سے ہٹ کر جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتی ہیں، آپ نے دستک دی، اندر سے ایک بیٹی کی آواز آتی ہے، کون ہے؟ کہا میں مہمان ہوں۔ وہ دروازے پر آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی، بڑی بھی تمہیں کیا چاہیے؟ کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس چیز کی حاجت ہے، مجھے دیا جائے۔ بیٹی اندر گئی اور اندر جانے کے بعد جو مطالبہ کیا تھا وہ چیز حضرت زینب کے ہاتھوں میں رکھتی۔ اللہ اکبر، پھر حضرت زینب پکارتی ہیں، بیٹی اللہ اللہ کہ تمہارے گھر میں کون ہے؟ تو وہ بیٹی کہنے لگی، ہمارے گھر کے اندر ہم 2 بہنیں ہیں، اللہ اکبر، اور ہمارے باپ جعفر ہیں، وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا،
شوہر کا نام بھی جعفر ہے اور میری بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹی نے اتنا سنا، چونکہ بیٹی پہچان نہیں پا رہی تھی، میدان کربلا کے جو رنج و علم آپ کے چہرے سے نمایاں ہوئے تھے، ان کی وجہ سے آپ کی بیٹی آپ کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ اللہ اللہ، ذرا غور و فکر تو کیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ مجھے تم اپنے گھر کے اندر آنے دے سکتی ہو؟ اللہ اکبر۔ بیٹی بول رہی ہے ہاں خاتون، تم میرے گھر کے اندر آ سکتی ہو۔ اور حضرت زینب جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی، اللہ اکبر، تو ایک بیٹی جو نصیحت آپ نے کی تھی وہ گھر کے اندر بیٹھی ہوتی تھی، قرآن عظیم کی تلاوت کرنا شروع کرتی، اور جیسے ہی قرآن کی تلاوت کی تو اللہ اکبر، حضرت زینب فرماتی ہیں بیٹی کے بتاؤ یہ کون ہے؟ تو وہ بیٹی کہنے لگی اے خاتون، یہ میری بڑی بہن ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اس لیے کہ چلتے پر جب ہماری والدہ ہمارے بابا حسین کے ساتھ گئی تھی میدان کربلا کی طرف، تو یہ نصیحت کر کے گئی تھی کہ بیٹیوں دروازے پر کوئی سائل آ جائے تو کبھی اس دروازے سے خالی نہیں جانا چاہیے، اور ہمیشہ تم قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ میری ہم اپنی ماں کی اس وصیت پر عمل کر رہے ہیں، اگر کوئی سائل دروازے پر آتا ہے تو ہم اس سائل کو اپنے دروازے سے کبھی خالی جانے نہیں دیتے، اور جب ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم قرآن کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو سجا لیا کرتے ہیں۔ اب ذرا غور و فکر کریں، حضرت زینب یہ تمام تر چیزیں سن رہی ہیں، آنکھوں سے اشک پار ہے، آنکھیں جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کھولے بیٹی کہتی ہے اے خاتون، تم ہماری بات سن کے رو رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت زینب فرماتی ہیں اے بیٹی، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تم مجھے جان نہیں رہی ہو؟ تو بیٹی کہتی ہے نہیں خاتون، ہم نے تمہیں نہیں پہچانا۔ آپ فرماتی ہیں بیٹا، وہ ماں جس نے تمہیں نصیحت کی تھی کہ دروازے سے کبھی سائل خالی نہیں جانا چاہیے، کبھی قرآن کی تلاوت سے تم اپنے آپ کو دور مت رکھنا، وہ زینب کوئی اور نہیں، تمہارے سامنے موجود زینب تمہاری ماں ہی تو ہے۔ یہ دیکھا تو تڑپ اٹھی، کہنے لگی ماں یہ کمزوری کس وجہ سے، یہ نشیب و فراز چہرے کے کیسے بدلے؟ تو حضرت زینب نے کہا بیٹا میدان کربلا کا رنگ ہی کچھ ایسا تھا، وہاں کا ماحول ہی کچھ ایسے تھے جن کی بنیاد پر میرے رب تو حال اس طریقے سے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیا میسج ملتا ہے کہ حضرت زینب جب کربلا کے میدان میں تھی، جب بھی پردے کی اور قرآن کی بات کر رہی تھی، جب مدینہ سے نکلی، جب قرآن اور نماز اور پردے کی بات کر رہی تھی، سخاوت کی بات کر رہی تھی، تلاوت کی بات کر رہی تھی، نصیحت تھی تو یہ تھی بیٹی سائل کبھی گھر سے واپس نہ جائے، کبھی قرآن کو اپنے آپ سے علیحدہ مت ہو دے دینا۔ یہ ہے اہل بیت اطہار اور میدان کربلا کے ان شہزاد خان کی تعلیم اور ان کا سبب کہ تم سب کچھ چھوڑنا گوارا کرنا، لیکن دین محمدی سے کو چھوڑنا یا قرآن کو چھوڑنا یا نماز کو چھوڑنا کبھی گوارا نہ کرنا، اس لیے کہ نماز، روزہ، حج و زکات، قرآن کی تلاوت ہے، یہ دنیا کی بھی تمہاری ساتھی ہے، قبر کی بھی تمہاری ساتھی ہے، اور آخرت کے دن بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ سایہ بن کر اگر کھڑا ہوگا تو وہ نماز ہوگی، وہ قرآن کی تلاوت۔ بے شک زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دین مصطفیٰ پر عمل کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آ کر ذکر امام حسین سننے والوں، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دوسرے ڈھنگ سے بنا کر اس کو فراموش مت کرو۔ صحیح انداز میں شریعت کے دائرے میں آپ اس کو منائیے، یاد حسین منائیے، کوئی غلط نہیں ہے، سبیل لگانا ہو لگائیے، لنگر کھلانا ہو لنگر خوب لٹائیے، حسین کے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلائیے، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں کا سہارا بنیں۔ اگر کوئی بچی غربت کے حالات کی وجہ سے اگر نکاح کے لیے بیٹھی ہوئی ہے تو حسین کے نام پر پیسہ جمع کر کے اس کے نکاح کا انتظام کیجئے۔ انشاءاللہ یہ کام وہ کام ہے جس سے تمہیں اللہ پر دے گا، اور حسین سے محبت کا اظہار بھی ہوگا، اور حسین تم سے راضی بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل
توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے نفرت، اچھائیوں سے محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔